ہماری اس کوشش کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم جب اکٹھے ہو کے اللہ کے دین کے بیان کے لیے جد و جہد کرتے ہیں رستے میں آنے والی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، حاسدوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے، باغی نامراد ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں اور اہل حق کا بول بالا ہونے لگتا ہے۔ جب ہماری اولین صف کے مسلمان جو نبی کے براہ راست شاگرد تھے، براہ راست نبی سے قرآن وصول کرنے والے تھے، جب وہ اکٹھے ہو کر میدان میں نکلتے تھے تو آسمانوں سے اللہ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتر آتے تھے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی سیاسی چال کے اور بغیر کسی حرام کا مال خرچ کرنے کے اور بغیر کسی کی ناجائز خوشامد کے اور بغیر کسی دنیاوی سہارے کے اتنا بڑا اجتماع منعقد ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج کی طائفہ منصورہ اشاعت التوحید و سنت اور اس کی ذیلی جماعت نوجوانان توحید و سنت ہے۔ دور دور سے تشریف لانے والے توحیدیوں کو میں ان کا خادم سلام پیش کرتا ہوں۔ جیوے جیوے یہ احباب توحیدی جو اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، یہ سب جیوے اور اللہ کی توحید کو زور و شور سے بیان کرنے اور رب کی کبریائی کو منوانے کے لیے یہ سارے کے سارے جیو جیو۔ الحمدللہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، بنانے والے خالق نے جو بنائی، اس کا مقصد یہ بتایا کہ میں نے یہ سب کچھ ایسے ہی کھیل کود نہیں بنایا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ پھل پھول، یہ مجاہدوں کے لشکر، یہ ایسے ہی نہیں بنائے میں نے کہ بس کوئی تماشا ہو رہا ہے اور دیکھنے والے دیکھیں گے اور چلے جائیں گے۔ نہیں، اس سب کچھ سے یہ جو انسانوں کا قافلہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے میدان عمل میں نکلا ہے، یہ پچھلی ساری محنتیں، پچھلی ساری
قوتیں جو لگیں اور پچھلی ساری جو قربانیاں ہوئیں اور پچھلی ساری جو محنتیں ہوئیں اور جو باطل کو بار بار شکستیں ہوئیں، یہ ان سب کو خراج عقیدت اور یہ سلسلہ مکمل کرنے کے لیے میں نے بھیجا ہے اپنا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع سے یہ میرا طریقہ رہا ہے کہ دنیا میں مشغول لوگ دنیا کی ناجائز محبت میں، حد سے بڑی ہوئی محبت میں آپس میں لڑنے لگتے تھے، اختلافات ان کے خونی شکل اختیار کرنے لگتے تھے۔ جب بہت زیادہ بگاڑ ہونے لگتا تو میں اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے ان انسانوں کو مقرر کرتا جو انسانوں میں سے چنے ہوئے انسان ہوتے تھے، ان کو میں مقرر کر کے اپنی وہ کلام جو میری خوبصورت کلام ہوتی تھی میں ان کے حوالے کرتا تھا، وہ اپنی خوبصورت زبانوں سے جب وہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو اختلاف مٹنے لگتے تھے اور ایک ہی دعائی ہونی لگتی تھی، حاجت روا صرف ایک، مشکل کشا صرف ایک، حاجت روا صرف ایک، اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء یہ داعیان حق یہ اس زمین میں اتارے ہوئے اس کے پہلوان ہیں۔ ان پہلوانوں کی نہ کبھی شکست ہوگی اور ان پہلوانوں کو نہ کوئی لٹکا سکے گا اور ان پہلوانوں کو نہ کوئی مار دے سکے گا۔ میں اللہ خود انہیں چنتا ہوں اور جنہیں میں چنتا ہوں ان کی حفاظت بھی میں اللہ خود کرتا ہوں۔ دولت کے زور سے انہیں دبایا نہیں جا سکتا، جھوٹی طاقتیں اپنی حکومتوں سے اس قافلے کو دبا نہیں سکتی، اور ہاں جاگیردار جو اتنا مرضی زور لگاتے رہیں وہ اس قافلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور دنیا کے کتے ملا اور پیر جتنا مرضی اوپر نیچے ہوتے رہیں اس قافلے کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ یہ نعرہ گونجے گا، فرشتے بھی گواہیاں دیں گے، مومن بھی گواہیاں دیں گے، اہل علم بھی گواہیاں دیں گے، لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف اللہ اپنی دنیا کو چلانے کے لیے انسانوں کو جس شکل میں بھی انسان تھے رزق کا انتظام کرتے رہے، ان کو اولادیں دیتے رہے، ان کو رہائشیں دیتے رہے، ان کو بیویاں دیتے رہے، ان کو دوست دیتے رہے۔ ایک طرف یہ کائنات انسانی کو پالنے والا یوں پالتا رہا، جی سنیے گا آگے کیا کہنے چلا ہوں، ایک پالنے والا ان انسانوں کو اور ان کے نیچے ان کی محکوم حیوانوں کو پالنے کے لیے رزق اور دنیا کے اسباب دیتے رہے، اور دوسری طرف اس دنیا کے اسباب میں الجھ جانے والوں کو آپس کی دشمنیوں سے بچانے کے لیے اپنی کتابیں اور پیغمبر بھیجتے رہے۔ جو رزق بھیجتا تھا میرا اللہ وہ اس کی ربوبیت کی رحمت تھی، اور جو کتابیں نازل کرتا تھا وہ اس کی رحمانیت کی رحمت تھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان۔ اور دھیان رکھنا انسانوں،
میں تمہیں ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اپنی کتابوں کی شکل میں ترازو دیتا ہوں، میزان دیتا ہوں۔ اس قرآن کے ذریعے قائم رکھنا اس ترازو کو اور صحیح صحیح فیصلے دیتے رہنا۔ جہاں کہیں قبر کی پوجا دیکھو تو دہائی دینا اور عقیدہ کرنا، مردے کچھ نہیں سنتے ہوتے یار۔ سبحان اللہ۔ جہاں کہیں دولت کی پوجا دیکھو تو کہہ دینا، دہائی دینا، اس میزان کو پکڑتے ہوئے اور قائم رکھتے ہوئے جہاں دولت کی پوجا دیکھو وہاں کہہ دینا یہ مال دو، دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ تکبیر۔ رموز اسرار قرآنی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ جہاں کہیں زندہ جھوٹے پیروں کی حاجت روائی کا نظارہ دیکھنا اور جہاں کہیں مردوں سے مانگنے والے اپنی حاجتیں اور پکارے مانگتے ہوئے نظر آئے تو وہاں میرے قرآن کی دہائی دینا یہ اچھے انسانوں کا کام نہیں، غیروں سے مانگنا کتوں کا کام ہے، اور ایک اللہ سے ہر چیز مانگتے رہنا یہ سچے انسانوں کی عادت ہوتی ہے۔ دہائی دیتے رہنا، شور ڈالتے رہنا۔ اللہ کہتے ہیں مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ کام ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حیوانات اپنے رزق مانگنے کے لیے انسانوں کے پاؤں میں لپیٹتے ہیں وہ کتے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی جناب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں وہ سچے اونچے انسان ہوتے ہیں۔ ان سچے اونچے انسانوں کو نمونے دینے کے لیے اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، اور ان کو سچائی سے معمور کرنے کے لیے اللہ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں۔ جب کتابوں کو نازل کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں انہو لہو الحق۔ جب اللہ کتابیں دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تمہاری لڑائیاں اس لیے ہے کہ دنیا کی بھوک نے تمہارے اندر دن کی روشنیوں میں بھی اندھیرے پھیلا دیے ہیں۔ یہ قرآن میں اتار رہا ہوں، قد جاءکم نور من ربکم، یہ میں وہ دیا جلا رہا ہوں جس سے روشنی پھیلے گی، انسان کو پہچاننے لگے گا۔ جب انسان کو انسان کی پہچان ہوگی، ایک مانگنے والا ہوگا، ایک دینے والا ہوگا، ایک سجدے میں گرنے والا ہوگا، ایک اس کو اٹھانے والا ہوگا۔ جب یہ منظر ہوگا تو فرشتے بھی رب کا قرب چھوڑ کے مدینے میں محمد کریم کے قدموں میں آ کر بیٹھنے پہ فخر محسوس کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا زور لاس لیا مڑے نے کڈے پیار نال، اے اگو دو بندے آ کے اللہ اکبر زندہ باد، سارے مست بیٹھے ہوئے نے۔ اور سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد۔ تکبیر۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا اونچی آواز میں کہو توحید
जल्दी नारा बार बना। जैसे ये सच है कि हाजत रवा एक अल्लाह, मुश्किल कुशा एक अल्लाह, हाजिर और नाजिर एक अल्लाह, आलिमुल गायब एक अल्लाह, पुकारे सुनने के लायक एक अल्लाह, जैसे ये सच है इसी तरह ये भी सच है कि स्टेज से हमारे गुजरात के सच्चे तौहीदी नौजवान उस्मानी का अकेले का नारा बुलंद है और जवाब सबका कमजोर है उसके मुकाबला में। ये मैं समझता हूँ तौहीदियों को जेब नहीं देता। किताबें आसमानों से रोशनी, सच की रोशनी, हिदायत देने वाली रोशनी, तारीकियां खत्म करने वाली रोशनी, इख्तिलाफ खत्म करने वाला नुस्खा और दिलों को तगड़ा बनाने वाला, जिनके मुकाबले में कोई ठहर न सके, वो कुव्वत पुरानी शक्ल में आसमानों से नाजिल होती रही और इस रोशनी को लोगों तक पहुंचाने के लिए नबियों की जुबान और नबियों का अमल इस्तेमाल हुआ। जब जुबान चली तो तफसीर कुरान बनी और जब नबियों का अमल कुरान की तशरीह में चला तो सुन्नत बनी। नबियों के कलाम से जो तफसीर बनी वो भी अल्लाह की रहमत और जो सुन्नत बनी वो भी मेरे अल्लाह की रहमत थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं निरा कुरान बना बनाया उतार देता तो तुम्हारे पल्ले कुछ न पड़ता। मैंने जहां खामोश कुरान नाजिल किया वहां साथ चलता फिरता कुरान अपने महबूब को तुम्हारे हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। जी कहना मैं क्या चाहता हूं, जरा मेरे साथ चलिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूं जैसे देने वाला रिज़्क दे रहा है इसी तरह वो कुरान की रोशनी भी बांट रहा है। सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। जिस दिन दुनिया से ज़ाहिरी रिज़्क के वसीले मिट गए क़यामत आ जाएगी और जिस दिन सब कुछ होते हुए कुरान सीनों से निकल गया तो फिर भी क़यामत आ जाएगी। ये दुनिया कायम है कुरान की रोशनी से, ये दुनिया कायम है कुरान की हिदायत से, ये दुनिया कायम है कुरान सुनाने वालों से, ये दुनिया कायम है कुरान की तशरीह करने वालों से, ये दुनिया कायम है कुरान की खिदमत करने वालों से। आज मेरी इस दुनिया में दुनिया कब से चल रही है कुरान की खिदमत की। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान ने और अल्लाह की तौहीद का गलगला बुलंद किया। सजदों से, सब्र से, इम्तिहानों से गुजर के और दुआओं से रब से मांग मांग के तौहीदियों का ये काफिला तैयार कर दिया। आज ये वो जमात तैयार हो चुकी है कि लोग सोचते हैं चंद लोग चले थे, ये क्या से क्या बन गया। हमेशा ऐसा ही होता है, शुरू में एक पैगंबर कुरान लेकर निकलता है, फिर साथ सिद्दीक, फिर साथ फारूक, फिर साथ उस्मान, फिर साथ अली, फिर उनकी औलादें हसन और हुसैन, ये आते रहते हैं और इस सफ में शामिल होते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह ये काफिला चलता रहता है, रब की रहमतें इनके साथ रहती हैं और देखने वाले ये मंजर देख के दुआएं देने लगते हैं, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन।
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایک وہ وقت تھا کہ باقاعدہ سازش کی گئی کہ یہ غلام اللہ اور یہ عنایت اللہ، یہ جتنے مذہبی اجتماع ہوتے ہیں ان کی رونق یہ بن جاتے ہیں۔ ہم کب سے اس گلی میں گھومنے والے، ہماری اتنی رونقیں نہیں لگتی۔ مولوی حسد میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے جان بوجھ کے، والد صاحب سے میں نے خود سنا ہے، ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے میں تے غلام اللہ خان نے رل کے انہاں قبراں دے پجاریاں نو تے انہاں دے وکیلاں نو چنگا بھلا اگے کے لا لیا سی، اے کچھ جھلے ساڈے اپنے اے سامنے آ کے کھلو گے، پہلے ساڈے نال مکو، پہلے ساڈے نال مک لو، پھر کدھر ہور دے جائیو۔ کی کریے انہاں ساڈے اگے آ کے سانو ڈکا لا دیتا، لیکن کوئی گل نہیں، جی آج ڈکا لگا ہے تے کل شفاء اللہ نوجوانوں کو منظم کرے گا۔ تکبیر، اشاعت التوحید و سنہ، ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، صاحبزادہ سید شفاء اللہ شاہ بخاری۔ ہمیں کوئی رب کی عطا، سید شفاء، ہمیں کوئی رب کی عطا، اور کو منو بھی گل کر لے یار، تھوڑے نعرے ہی غالب ہوئی جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ جی والد صاحب اللہ کی رحمتیں ہوں، جب بیماری میں تھے یہ حمید اللہ عثمانی اور ان کے بھائی آصف ان کی خدمت میں ہوتے تھے، میں بھی بساط کے مطابق موجود ہوتا تھا۔ ان دو نوجوانوں نے ان کی وہ خدمت کی جو مثالی خدمت تھی۔ والد صاحب ان دونوں کو تسلیاں دیا کرتے تھے کہ تمہیں اللہ بڑا رزق دے گا، دعائیں مانگتے تھے ان کے لیے۔ آج اللہ کی رحمت ہے یہ اپنی پوری دولت کے ساتھ عنایت اللہ شاہ کی اولاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا نواز کیا دولتوں سے۔ جی جو بات اگلی کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے وہاں کبھی کبھی شفاء اللہ صاحب جب چھٹی آئے ہوتے تھے مدرسے سے تو یہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر جب اپنی ماں اور قبیلے کے پاس جاتے تھے تو ان کے قدموں کی آواز سن کے کہا کرتے تھے اے لگتا ہے شفاء اللہ چڑھ رہے پیا اٹھتے گرے۔ کئی باتیں بعد میں جا کے سمجھ آتی ہیں، سیڑھیاں چڑھنے والے تو روز چڑھتے ہی رہتے ہیں۔ کہاں پتھر کی بنی سیڑھیاں چڑھنا اور کہاں قرآن و سنت کی خدمت کی سیڑھیاں چڑھنا، بڑا فرق ہے۔ ایک ان کے منہ سے اس زمانے میں فقرہ نکلا کرتا تھا، جب بھی ذرا خوش ہوتے موڈ میں ہوتے تو کہتے تھے اے شفا ساڈا سلیمان ہے۔ کبھی کبھی کہا کرتے تھے شفا ہمارا نعم العبد ہے، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لقب ہے قرآن مجید میں۔ جی یہ نعم العبد ہے، یہ سلیمان ہے۔ یہ آصف صاحب مجھے بتاتے تھے کہ شاعر یہ دعا منگتے ہیں کدی کدی، کہتے ہیں یہ ساڈا نعم العبد ہے، یہ ساڈا سلیمان ہے۔ تو میں سوچا کرتا تھا چلیے میرا نام نہیں لیتے تب بھی تذکرہ میرا اس ضمن میں بھی آتا ہے کہ سلیمان داؤد کا بیٹا تھا۔ جی
سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کوئی مانے نہ مانے، نوجوانان توحید و سنت باقاعدہ حضرت سلیمان کی سپاہ نظر آنے لگ گئی. سبحان جی کہنا کیا چاہتا ہوں، جیسے اللہ نبیوں کو چنتے ہیں اسی طرح نبیوں کے ہاتھوں قرآن سچا زبان سے وصول کرنے والے صدیق کو بھی چن کے لاتے ہیں، فاروق کو بھی چن کے لاتے ہیں، عثمان کو بھی چن کے لاتے ہیں. اسی طرح میرا اللہ سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، ان سے آگے وصول کر کے ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اللہ چن کے لاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو بھی اللہ چن کے لائے اور حسین علی کو بھی اللہ ہمارے لیے نعمت بنا کے چن کے لائے تھے. سبحان اللہ. یہ رب کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہندوستان میں مشائخ دیوبند کی شکل میں احمد رشید احمد گنگوہی بھی رب کا ایک چناؤ تھا، اور حسین علی بھی اس گنگوہی کا ایک شاگرد ہمارے لیے ایک چناؤ تھا. اس چناؤ نے جن کو چنا آگے وہ تھے عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیخ القرآن نے جی شیخ القرآن نے جو قرآن کے دو بنیادی اصول ہیں اور اسلام کے دو بنیادی ستون ہیں، شیخ القرآن نے قرآن کی خدمت کی، اپنے استاد کی محنت کو اور عظمت کو منوایا اور لقب پایا شیخ القرآن کا. لقب پایا شیخ القرآن کا. میں ضیاء اللہ عنایت اللہ شاہ کا بیٹا ہونے کے باوجود بغیر کسی تعصب کے اقرار کرتا ہوں کہ جہاں کہیں دنیا میں گیا ہوں وہاں شیخ القرآن کے شاگرد آج بھی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. جہاں جہاں مسلمان ہیں، کیا افریقہ ہے، کیا سعودیہ ہے، کیا انگلینڈ ہے، کیا یورپ ہے، کیا امریکہ ہے، ہر جگہ شیخ القرآن کے شاگرد قرآن کی نورانیت بانٹ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں عنایت اللہ شاہ کی خدمت میں رب کی سچی پکار ہو رہی ہے. جہاں دیکھیں اے کونے اے عنایت اللہ شاہ دا مرید ہے، اے کونے شیخ القرآن کے شاگرد ہے، اے کونے عنایت اللہ شاہ دا مرید ہے، اے کونے عنایت اللہ شاہ دا مرید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک دفعہ ایک مہمان کے پاس تھا انگلینڈ میں، بڑا پیار کرتا تھا، جتنا اس نے کیا اللہ اس سے زیادہ اجر دے اس کو. مولوی اس کے پیچھے پڑ گئے، اے کنو بھابی نو لیا کے کار بالے آئی، اے تے جاتی ہے بڑا پکا، تو کی پہ کرنا ہے. اسے کبھی کسی مولوی کے پاس کبھی کسی مولوی کے پاس. وہ ایک دن مجھے کہنے لگا، پیر سائیں یہ مولوی سارے منو ڈراندے نے، کہندے نے اے پیر تیرا یات النبی دا منکر ہے. یہ کی ہوندی ہے یات النبی کی چیز ہے؟ اے یات النبی کی چیز ہے؟ میں کیا حیات النبی انجی ہے
جس نے دنیا دار کروڑوں ہونے کے باوجود ان کو حرام کی کمائی کا شوق پورا نہیں ہوتا. ابھی کہاں واہ واہ، ابھی تو بات آگے آنے والی ہے. ایسے دنیا دار حرام کی کمائی کھانے والے، ان کا شوق پورا نہیں ہوتا، ساری زندگی 99 کے چکر میں رہتے ہیں اور اللہ دہائیاں دیتے رہتے ہیں. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کدی پورا نہیں جی ہونا، بہتا ہو جائے بہتا ہو جائے، پج پج کے قبراں چ ڈگ پینا، انجام تہاڈا ایہو ہی ہونا جی. جی حیات النبی بھی ان مولویوں کے لیے جو لوگوں کو راضی کر کر کے جی لوگوں کو راضی کر کے قرآن میں مداہنت کرتے رہے، نبی کی سنت کی حفاظت سے اعراض کرتے رہے، بدعات میں شریک ہونے لگے، رسم و رواج کی سرپرستی کرنے لگے، جھوٹی روایتوں کا شور ڈالنے لگے اور جھوٹی حدیثوں کو عام کرنے لگے. کر کے یہ دنیا کی عزت کی بھوک ان کی ختم نہ ہوئی تو جیسے سرمایہ داروں نے سودی کاروبار شروع کر دیا، اسی طرح انہوں نے حیات النبی کا شور ڈالنا شروع کر دیا. یہ مولویوں کا سودی کاروبار ہے. جی اللہ کہتے ہیں اوے اگر انسانوں کو زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سودی کاروبار چھوڑ کے وہ صدقے کرو جن کا حکم میں اللہ قرآن میں دیتا ہوں. زعیم اسلام سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری جس لئے زعیم اسلام دے نیڑے ہوئی ہے پھر وہ کچھ ہی ہو رہا ہے، پھر کلنٹ تے پیڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں. جیسے سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ تو زور سے کہہ لیں، نعرہ تو آپ لگاتے نہیں. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے جو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے، اس لیے کہ جلنے والے جل رہے ہیں، سڑنے والے سڑ رہے ہیں، منافق منافقتیں کر رہے ہیں، دشمن دشمنیاں کر رہے ہیں، اور اللہ اشاعت التوحید اور توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کو اور اونچا اور کامیاب کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سورہ نصر چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید کی اختتامی سورتوں میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ میں نے کہا سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے تو کہا کرے، وہ آیت سنانے لگا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جی میرا نبی اور اس کو ماننے والوں، جب اللہ کی مدد آ گئی، جی جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکمل ہو گئی، مدینے کی سلطنت بن گئی، بدر کی جیت ہو گئی، فتح مکہ ہو گیا. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آج کا اجتماع دلیل ہے کہ نوجوان توحید و سنت کو فتح ہو چکی ہے. حاسدوں اور منافقوں کے مقابلہ میں ہر جگہ سے لوگ جوک در جوک تشریف لا کے نعرے لگا رہے ہیں، نوجوانان توحید و سنت
نوجوانان توحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت، جی 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 جی، جس طرح دنیا کا کتا سود خار بن جاتا ہے، جی اسی طرح پاکستان کے مولویوں نے حیات النبی کا سواد لینا شروع کر دیا۔ نبی میرا تو کل بھی زندہ تھا، نبی میرا مرشد میرا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ توحید و سنت کا نعرہ ہے۔ نبی میرا کل بھی، زور سے کل بھی، زور سے کل بھی، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ جی 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 جی، کل زندگی بخشنے والے میرے نبی کو قرآن کی آیتیں تھیں، قرآن کی، قرآن کریم کی، قرآن کریم کی، قرآن کریم کی، قرآن کریم کی صورتیں تھی، قرآن کریم کی آیتیں تھی۔ اللہ 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 اللہ، جی ہاں جی ہاں، قرآن دہائیاں دے رہا تھا، اللہ کی زبان تھی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کل دیاں گلاں نہیں، کل دیاں گلاں تے کل تے جنت ہے ہی پکی تو ہی جی انشاءاللہ، لیکن میں اللہ اعلان کرتا ہوں، میں سچے ایمان والوں کو، نبی کے سچے تابعداروں کو اور اپنے نبی کو اتنی مدد دوں گا، چھپا کے نہیں، خفیہ نہیں، میں دہائی دے رہا ہوں، میں دنیا کی زندگی میں بھی میں اللہ ان کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن کی بات کیا پوچھتے ہو، اگلی زندگی کی بات کیا پوچھتے ہو؟ میرے نبی کی سنت کے باغیوں، میرے قرآن کے باغیوں کو اس دن بھی وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اس دن بھی کہنے دیا کوئی نہیں ہو، اس دن بھی لعنت ہوگی۔ لیکن سنو سنو لوگوں، بات اتنی نہیں ہے، جی جی جی، ان کو اس دن لعنتوں سے پالا ہوگا، اور صدیق و فاروق اور قیامت تک ان کے تابعداروں کو میں اللہ کی رحمت محمد کی شفاعت کی شکل میں نصیب ہوگی، شامل ہوگی۔ نبی مانگتا جائے گا، توحیدیوں کو جنت میں داخل کیا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اللہ کی مدد توحیدیوں کے ساتھ ہے۔ آج وقت بتا رہا ہے، آج کا اجتماع بتا رہا ہے، دنیا میں بھی اللہ عنایت اللہ کے مریدوں کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اللہ شیخ القرآن کے شاگردوں کے ساتھ ہے، اور اس کی دلیل ہے نوجوانان نے توحید و سنت کا پیدا کیا ہوا یہ انقلاب جو نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے دنیا دار جب نقصان ہونے پہ دنیا کا بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر شراب کا سہارا لینے لگتے ہیں، تو پھر اسی طرح
دنیا کے بھوکے مولوی اسی طرح دنیا کے بھوکے مولوی جھوٹی روایتوں کا سہارا لینے لگ گئے. جی 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 پوچھنے والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ شراب پینے سے وقتی طور پہ کچھ غم بھول تو جاتا ہے، عربیوں کو بڑی عادت ہے، کوئی رعایت کچھ بتائیے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل، میرا نبی اعلان کیجئے، فیہما، جوئے میں اور شراب میں، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے. اسم کبیر، بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، کچھ تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں، لیکن یہ فائدے کیا؟ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ نفع سے کہیں زیادہ ہے. جی جھوٹی روایتیں سنانے سے کچھ فائدہ تو ہے کہ کچھ لوگ ظاہری نمازی بننے لگتے ہیں. نہیں سمجھ آئی میرا؟ جی جی عرض کر رہا تھا، جیسے دنیا دار شراب اور جوے کا سہارا لے کے وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، آج قرآن کے خلاف مسئلے سنانے والے مولویوں کو جھوٹی روایتوں سے تھوڑی سی تسکین مل رہی ہے. لوگوں کو کہتے ہیں اے دیکھو اسی لوگوں نے مسیحی پہ بڑھنے ہاں، نمازی پہ بڑھنے ہاں. ضیاء اللہ کہتا ہے یہ جھوٹی روایتوں سے ظاہری نمازی تو بچ سکتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن نقصان یہ ہے یہ نمازی ہونے کے باوجود حرام کی کمائی نہیں چھوڑ رہے. یہ جھوٹی کمائی پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ تبلیغ کی شوٹ ڈال رہے ہیں. جی سن لو، ان جھوٹی روایتوں سے تبلیغ نہیں ہوتی، مداہنت ہوتی ہے، حق کو چھپایا جاتا ہے، اور حق کے چھپانے والوں کی نمازیں بھی جھوٹی، وہ جھوٹی روایتوں والے خود بھی جھوٹی، اور عنایت اللہ شاہ کی نمازیں بھی سچی، اور عنایت اللہ شاہ خود بھی سچا. ولی ابن ولی پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، چیوے چیوے امام جماع حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری. ایتھے آگے نعرہ مارے پتہ لگ گیا یار. اور جیسے مدینے میں معاذ و معوذ نوجوان تھے، جیسے مدینہ میں معاذ و معوذ نوجوان تھے، انہوں نے ابو جہل کی گردن روڑی تھی انہوں نے ابو جہل کی گردن کاٹی تھی. اسی طرح نوجوانان توحید و سنت بھی اس وقت کے مشرکوں کی گردنیں کاٹے گی انشاءاللہ. نوجوانان توحید و سنت غلام اللہ خان اور پیر عنایت اللہ شاہ کے معاذ و معوذوں کی جماعت ہے لوگوں. جی سبحان اللہ.
وقت بہت ہو گیا، چند آخری باتیں وہ سن لیجئے۔ جی 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 دنیا کے بھوکے مولوی جھوٹی روایتوں سے جی وہ کام لے رہے ہیں جو حرام خور دنیا دار شراب اور جوے سے لیتا ہے۔ جی 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 لیکن قرآن دہائیاں دیتا ہے، اے جواری جے ایک دن جتتا ہے تو 100 دن ہارتا ہے۔ یہ لالچ میں مارا جا رہا ہے۔ الحمدللہ شیخ القرآن نے مناظرے کی محفلیں ہمیشہ جیتی، عنایت اللہ شاہ نے مناظرے کی محفلیں ہمیشہ جیتی۔ قرآن میں بڑے بڑے مشرک مولوی مقابلے پہ لائے گئے گجرات میں عنایت اللہ شاہ کے قرآن کے، لیکن ایک دن وہ آیا تو بڑے چیمپئن لائے گئے تھے، وہ عنایت اللہ شاہ کا نام سن کر ڈرنے لگتے تھے لوگوں۔ سبحان اللہ۔ اور بات صرف اتنی نہیں تھی، میں نے خود اپنے کانوں سے اس زمانے کے، میرا بچپن تھا، لوگوں سے سنا ہے، لوگ کہا کرتے تھے جو کچھ بھی ہو عنایت اللہ شاہ دے قرآن کا مقابلہ نہیں دے ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سنیے گا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ 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 نوجوانان توحید و سنت آگے بڑھتی رہے گی۔ ان کے سامنے روڑے اٹکانے والے ان کے پاؤں میں کچلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کو کسی غرور سے بچائے اور کسی وڈیائی سے بچائے اور اپنا سچا بندہ بننے اور نبی کا سچا غلام بننے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا یہ اجتماع اللہ قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔